العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القريشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجه اشتدت بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازدادت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خويلة يرقي له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ. متفق علیہ. دیکھیے، یہ جو سبق چل رہا ہے، یہ سبق ہے اخلاص کے بارے میں. انسان کے ہر ایک عمل میں، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور نیت کا ہونا ضروری ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسلام میں نیت کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تقریباً 5 احادیثیں آپ کے سامنے آئی. ایک اور حدیث بھی ہے. پورے اس باب میں جو حضرت نے 12 حدیثیں بیان کی ہیں. تو چھٹی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں، ایک صحابی ہے حضرت ابو اسحاق، فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں سخت بیمار ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. یعنی آپ جو بیمار تھے تو آپ کی بیمار پرسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مرض کی حالت جس حد تک پہنچ چکی ہے آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. یعنی اب میری طبیعت کیسی ہے آپ جانتے ہیں، اور میرے پاس مال بہت ہے، اور ورثہ میں سوائے میری ایک لڑکی کے اور کوئی نہیں ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں: اللہ کے رسول، میں مالدار بھی ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، اور میرے وارثین میں یعنی میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف میری ایک لڑکی ہے، بس بیٹی ہے، اور کوئی نہیں ہے. کیا میں اپنا چوتھائی مال خیرات کر سکتا ہوں؟ یعنی پورے مال کو 4 حصے کر اس میں کا چوتھائی کیا میں اسے دے سکتا ہوں، 4واں حصہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. میں نے عرض کیا: اچھا آدھا؟ فرمایا کہ نہیں. میں نے عرض کیا تو 1/3 یعنی پورا حصہ نہیں، 1 حصہ. آپ نے فرمایا: سعد، 1/3 کافی ہے، اور یہ 1/3 بھی بہت ہے. تمہارا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو بالکل نادار چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرے. یعنی اب تم کیا بھی چھوڑ کو گئے نہیں بولے تو تمہارے بچے کیا کریں گے؟ اب انہوں ان کے پاس ضرورت کے واسطے ان کے پاس جا کر سوال کریں گے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارا مال چھوڑ کر جانا بہتر ہے اس سے کہ تمہیں کیا بھی نہیں جیسا چلے گئے اور لوگ تمہارے بچے جو ہے بھیک مانگتے پھرے. یعنی اس سے بھی تمہیں مال چھوڑ کر جانا تمہارے حق میں بہتر ہے. تم خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے
یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ تم کو اجر دے گا۔ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، بیوی کو کھلاتے، فرمایا کہ کھلانا بھی تمہارے واسطے نیکی بنتا ہے، اجر بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے۔ جو عمل تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو گے، خدا اس کی وجہ سے تمہارا درجہ اور مرتبہ بلند فرمائے گا۔ ہم لوگ میرا ٹارگیٹ ایسا ہی ہے، یعنی کیا اللہ کے نبی نے فرمایا جو عمل تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، خدا اس کی وجہ سے تمہارا درجہ اور مرتبہ بلند کرے گا۔ اور امید ہے کہ ابھی تم زندہ رہو گے کہ کچھ لوگ مسلمان تم سے نفع اٹھا لیں گے اور کچھ کافر نقصان پائیں گے۔ الہی میرے صحابہ کی ہجرتوں کو پورا فرما اور ایڑیوں کے بل ان کو واپس نہ لوٹا، لیکن قابل رحم حضرت سعد بن خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ ہی میں مرنے پر رحمت اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جو کام بھی کرو گے، اللہ تمہارے درجے کو بلند کریں گے۔ ہم نے ہونا ہے سوچ، یعنی اپنی نیت صحیح کرنا کہ میری نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی تو اللہ تمہارا تم کو اس کا اجر بھی دیں گے، تمہارے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ دوسری روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسموں کو اور ان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کیسا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ ہے نا اسے دیکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت فرمایا عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی معلوم کیا گیا جو شجاعت دکھانے کے لیے قتال کرے، یعنی لڑائی کرے، بہادری دکھانے کے واسطے، بہادری دکھانے کے واسطے نہ ایک آدمی لڑ رہا ہے اور دوسرا جو ننگ اور عار کی وجہ سے قتال کرے، یعنی بے عزتی کے لیے، اور جو ریاکاری کے لیے دکھانے کے واسطے لڑائی کرے، تو ان تینوں میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے جو بہادری دکھانے کے واسطے لڑا، دوسرا آدمی اپنی ہے نا بے عزتی چلی جاتی بول کر اس کے واسطے لڑا، اور تیسرا آدمی دکھانے کے واسطے لڑ رہا ہے۔ تو ان تینوں میں جہاد کون کر رہا ہے؟ اللہ کے راہ میں جہاد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس غرض سے جہاد کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی دراصل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ یعنی کرنے کے وقت میں، جہاد کرنے کے وقت میں، لڑائی کے وقت میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو ہے نا بلند کرنا، اللہ کے دین کو باقی رکھنا، اس کے واسطے جو ہے محنت کر رہا ہے، اس کے واسطے اپنی جان دے رہا ہے۔ تو اس نیت سے جو آدمی لڑ رہا ہے تو اللہ پاک اسے اجر دیں گے، اور اس لڑائی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی شہید ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث ملا ہے، 9ویں حدیث، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ان ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ فرماتے حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں مقابلہ کریں، دو مسلمان آپس میں ہے نا مقابلہ کر رہے ہیں، کیوں ناحق چپ کے
اپنی ہے نا اپنا روب دکھانے کے واسطے، کوئی شرعی ہے نا کوئی عذر کیا بھی نہیں ہے، بے جا دنیا کے واسطے نا دو مسلمان آپس میں جو لڑ رہے ہیں تو فرمایا کہ دونوں دوزخی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ اب جو جن کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دونوں جہنمی ہے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل دوزخی ہو یہ تو ٹھیک ہے، قاتل یعنی مارنے والا، قتل کرا سا آدمی، ماریا سا آدمی تو جہنم میں جاتا بول کو وہ تو کنفرم، لیکن جو آدمی مر گیا ہے نا انہیں کیوں جہنم میں جائے گا؟ قاتل دوزخی ہو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا جو ہے نا مر گیا ہے انہیں دوزخ میں کہیں کو جاتا، اسے کہیں کو دوزخ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی تو اپنے مقابل کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، یہ ہم اصل ٹارگیٹ وہ دونوں بھی کئی کو آئے صبح تلوار لے کو مارنے کے واسطے، انہیں اس کی جان لینے کے واسطے، انہیں اس کی جان لینے کے واسطے، لیکن اتفاقاً کیا ہو گیا انہیں ہے نا اسے مار دیا۔ اگر اس کا اس کے اوپر نہیں چلتا تو انہیں بھی اس کے مرنے کی اسمت نہ تھا، تو نیت اس کی کیا ہے؟ اس کی نیت بھی اسے مارنے کی ہے، اس کی نیت بھی اسے مارنے کی ہے۔ اب دونوں میں سے ایک ہے نا ذرا غلبہ ہو گیا، انہیں ہے نا اسے مار دیا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ دونوں کی نیت آپس میں مار لینے کی تھی، قتل کرنے کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بھی کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے۔ سمجھا گیا؟ مارنے والا جہنمی یہ تو کنفرم، لیکن مریا سا آدمی جہنمی انہیں کہیں کو وہ کہیں کو بولے تو اس کا ارادہ بھی اسے مارنے کا تھا، لیکن ہے نا اس کا چلیا بھی، انہیں ہے نا اسے مار دیا، تو جس کی وجہ سے انہیں بھی جہنمی ہے۔ اسی کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو اپنے مقابل کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز گھر اور بازار کی نماز سے ثواب میں 25 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک آدمی مسجد میں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، ایک آدمی ایسا جو گھر میں پڑھتا ہے یا کسی الگ جگہ میں پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا کہ 25 نماز کا درجہ ہے زیادہ ہے، کون سی؟ جماعت کی نماز کا۔ اسی کو فرمایا اس لیے جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا اور پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا، اس کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اس کے ایک ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اور مسجد میں آ کر جب تک وہ نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک وہ نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اور جتنی دیر تک نمازی وضو کے ساتھ اور بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے اپنی جگہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرما۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو ہم کو اس حدیث میں کیا ہے مقصد ہمارا کہ یہ آدمی نماز پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے مسجد کو آ رہا ہے، نیت اس کی کیا ہے؟ مسجد کو آنے کی نماز کی نیت ہے، تو اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ قدم قدم پر اس کے گناہ معاف کریں گے اور قدم قدم پر اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا، جماعت ہے چل رہی ہے، تو بہرحال اگر جماعت کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، 5-10 منٹ ہے نا اور بھی باقی ہے، انہیں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ 10 منٹ بھی نماز میں شمار ہوگا، اور یہ 10 منٹ میں ہے نا اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہتے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی نیت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کی ہے نا نیت نماز کی نہیں ہے، انہیں بھی گھر سے مسجد کی طرف آیا، خاموش آ کو بیٹھ گیا، اسے یہ ملتا نہیں، اسے ہے نا یہ ثواب ملتا نہیں۔ یہ ثواب کسے ملتا؟ اس آدمی ہی کو ملتا ہے جو نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے، خالی چپ کے ہے نا گھر سے نکلا مسجد میں آ کو بیٹھ گیا، سکون رہتا بول کر، اسے نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں خالی نیت بدلنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے نیکی بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے، یہ ہے نا نیت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسنات یعنی نیکیاں اور سیئات یعنی برائیاں سب کو ہے نا مقرر فرما دی. یہ گناہ ہے، یہ ہے نا نیکی ہے، یہ حسنات ہے، ایسا کر کے اللہ نے ہے نا مقرر کر دیا ہے. اور ہر ایک کا درجہ واضح طریقے سے بیان بھی فرما دیا ہے. ہر ایک کو ہے نا کھلا کھلا اللہ نے بیان کر دیا، دیکھو یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اللہ نے بتا دیا ہے. اب ہر ایک کا درجہ واضح طریقے سے بیان بھی فرما دیا. لہذا جس شخص نے ایک نیکی کا ارادہ کیا لیکن ابھی تک اس کو کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ نیکی کا اثر سب سے پہلے ہے نا نیت کرنے پر اللہ پاک اسے ایک نیکی دیں گے. ابھی انہیں کام نہیں کرا، خالی نیت کرا میں عصر کی نماز بھی پڑھوں گا، اتنی ہے نا نیت کر لیا، تو اس نیت پر اللہ پاک کیا کریں گے، اسے ہے نا ایک نیکی دیں گے. یہ نیت کا ہے نا اثر ہوا، لیکن ابھی تک اس کو نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کامل نیکی کا ثواب عطا فرماتے. اور اگر ارادے کے بعد اس کو کر بھی لیا، ارادے کے بعد ہے نا اسے کر لیا انہیں نیکی کا ہے نا کر لیا، تو اب کیا کریں گے، اب ہے نا اسے 10 سے لے کر 700 تک اللہ ہے نا اسے بڑھائیں. اس کے اندر جیسا ایمان رہے گا، جیسا اخلاص رہے گا، جیسی محبت رہے گی، جس کیفیت کے ساتھ وہ آپ کی نماز پڑھا ہوگا اس کے مطابق اللہ اسے اجر دیں گے، بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ. اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا نیکی کا ارادہ کریا تو ایک نیکی ملتی، اس کے بعد نہیں کریا تو بھی اسے ہے نا ایک نیکی ہے نا ملتی ہے. اگر نیت کرنے کے بعد انہیں پھر بھی وہ نیک عمل کر لیا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ پاک اس کے نیکی کو بڑھائیں گے. یہاں تک ہو گیا. دوسری بات، اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کریا، گناہ کا ارادہ کریا، غلط کام کہنا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ پوری نیکی ہے نا لکھتا ہے. گناہ کا کوئی برائی کا نا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کریا نہیں، کرنا کر کو نیت کریا لیکن کریا نہیں انہیں، اللہ ہے نا اسے ایک نیکی لکھتا ہے. دیکھو وہاں نیکی کریا، نیت کریا تو ایک ملتا ہے، پھر اس کے بعد کریا بولے تو اسے ہے نا بڑھائے گی. یہاں گناہ کا ارادہ کریا، کرنے پر کیا بھی ملتا نہیں، کرنے کے بعد نہیں کریا تو پھر بھی ہے نا اسے ایک ملتا ہے. سمجھ میں آئی؟ گناہ کا مسئلہ ایسا ہے، نیت کریا میں ہے نا گناہ کروں گا، اللہ کیا بھی لکھتا ہے. اب انہیں کرنا کر کو نیت کر لیا لیکن وقت ہے نا گزر گیا، اس سے ہے نا وہ کام نہیں ہو سکا، تو فرماتے ہیں نیت کرنے کے بعد انہیں وہ کام نہیں کریا بولے تو یعنی گناہ نہیں کریا تو اللہ ہے نا اسے پھر بھی ایک نیکی دیتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ پوری نیکی لکھتا ہے. اور اگر ارادے کے بعد وہ برائی کر بیٹھتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. گناہ کا ارادہ کریا لیکن کریا ایک نیکی مل جاتی. ہاں گناہ کا ارادہ کریا کر ڈالا، ہے نا کر ڈالا، اب کتنے لکھنا، انہیں کتنا کریا ہے کہ اتنا لکھنا، لیکن اللہ ہے نا ویسا نہیں لکھتا ہے، اسے ایک ہی گناہ لکھتا ہے. تو ذرا دیکھو وہاں نیکی کریا بولے تو 10 سے لے کر 700 تک بڑا کو دیتا ہے، یہاں گناہ کریا تو 31 دے تو ہوتا ہے. دیکھو اللہ کی ہے نا رحیمی، اللہ کا کرم بندوں کے اوپر. دیکھو اچھا کام کرے تو ڈبل دیتا ہے، اگر ہے نا کوسا تو بھی ہے نا غلط کام کرے بولے تو کیا کرنا، ڈبل سزا دینا نہیں تو کہیں کو کریا کر کو، لیکن یہاں ڈبل نہیں دیتا ہے بلکہ جتنا کرے کہ اتنا دیتا ہے. اور اگر اس نے توبہ کر لیا تو وہ بھی معاف، اگر انہیں توبہ کر لیا بولے تو وہ بھی ہے نا اس کا معاف ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر ہے نا بڑا احسان ہے. 11 حدیثیں ہوگی، ایک اور حدیث ہے اسے بھی نا سن لے، پھر اس کے بعد نا یہ ہمارا سبق ہے نا ختم ہو جائے گا. یہ ہے نا یہ ہے نا حدیث بڑی حدیث ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی چلے جا رہے تھے. 3 آدمی ہے نا ایک راستے میں نا سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آپ پکڑ لیا، بارش آ گئی تو وہ پہاڑ کے غار میں نا گھس گئے. تینوں مل کر نا جا رہے، راستے میں نا بارش آئی تو غار میں نا گھس گئے. پہاڑ سے ایک چٹان پھیلی اور ان لوگوں پر غار کا منہ بند کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ میں نا بارش سے بچنے کے واسطے غار بولے تو سرنگ بولتے ہیں،
اس میں ہے نا گھس گئے. اب جیسے گھسنا تھا اوپر سے ایک چٹان آئی, وہ جو سامنے جو راستہ تھا نکلنے کا وہ راستہ بھی ہے نا بند ہو گیا. اب نکالنے والے کون ملے, ان اندر سے بھی نا نکال نہیں سکتے. اب تینوں آدمی ہے نا اندر جا کر پھنس گئے. اب پھنسنے کے بعد کیا ہوا, تینوں میں سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا اپنے نیک اعمال پر نظر ڈالو, تمہیں زندگی میں کون سا تمہیں اچھا عمل کریں گا اسے ہے نا اس کے اوپر نظر ڈالو جو خاص طور سے خدا کے لیے کیے ہو, اور ان کاموں کے وسیلے سے خدا سے مانگو. دیکھو اب ہم یہاں پھنس گئے ہیں, تمہیں اپنی زندگی میں گئے اچھے اعمال پر نظر کرو, کون سا بھی ایسا کام جو صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرے ہے بولے تو اس کے وسیلے سے تمہیں نا دعا مانگو. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نہ کو اس مصیبت سے دور کر دیں گے. اچھا ہوئی. ایک نے ان میں سے کہا کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے, اب ہے نا دعا کر رہا ہے. اس میں سے ایک آدمی دعا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, لیکن میں اپنے آل اولاد سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا. انہیں نا بکریوں کو چلانے والا, صبح کو بکریوں کو نا لے کر چلے جاتا, شام میں جب ہے نا بکریوں کو واپس لاتا, ان بکریوں سے نا دودھ کو ہے نا نکالتا. دودھ نکالنے کے بعد ہے نا سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا, اگرچہ کہ اس کے ہے نا بچے ہیں لیکن بچوں کو پلاتا نہیں, پہلے ہے نا ماں باپ کو پلاتا پھر اس کے بعد ہے نا بچوں کو پلاتا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, آل اولاد میں سے پہلے ماں باپ کو میں دودھ پلایا کرتا تھا. ایک روز ایسا ہوا کہ درختوں کی تلاش مجھے دور لے گئی, پتے ابھی وہاں ملتے, وہاں چارہ اچھا ہوتا, ایسا بول کر میں بکریوں کو لے کو جاتے ہے نا بہت دور تک چلے گیا, جس کی وجہ سے وقت پر گھر نہیں آ سکا. ٹائم کو ہے نا شام میں گھر کو نہیں آیا. اور جب گھر کو آیا تو کیا ہو گیا, دونوں سو چکے ہیں, ماں باپ ہے نا دونوں بھی سو گئے ہیں. میں نے حسب معمول دودھ کو ہے نا نکالا, دھوا, ان کے پاس آیا تو دونوں کو سوتا ہوا پایا. مجھ کو ان کا جگانا بھی برا معلوم ہوا. میرے ماں باپ ہے نا سو گئے, اب ان کو ہے نا اٹھانا بھی مجھے اچھا معلوم ہے نہیں. میں نا خاموش ہے نا ان کو سونے چھوڑ دیا, اور یہ بھی کہ ان سے پہلے بچوں کو پلا دو, اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے پڑے روتے اور چلاتے رہے, میں دودھ لے کھڑا رہا. اب وہاں ماں باپ سولے پہ, ان کو جگانا نہیں چاہتا, اب یہاں بچے نا بھوک سے رو رہے, اب میرا دل ہے نا ان کو پلانا نہیں چاہتا, ہم میں کیا کروں. تو صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہے نا دودھ کو لے کر صبح تک کھڑے کو رکھا, میرے ماں باپ کب اٹھتے گی میں ان کو پلا دوں, پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا. تو فرماتے ہیں کہ میں دودھ لے کھڑا رہا, صبح تک یہی کیفیت رہے. جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا. یہ عمل ان کا ہے نا زندگی کا یہ عمل. اب ہے نا اللہ سے دعا کر رہے, اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضامندی کے لیے کیا, تجھے راضی کرنے کے واسطے میں یہ کام کیا, تو ہم سے اس پتھر کی مصیبت دور فرما دے. اے اللہ اس عمل کا واسطہ, اس عمل کا وسیلہ کہ یہ کام میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا, اے اللہ اس کی برکت سے اس جو پتھر کی مصیبت ہمیں پھنس چکے ہیں, اے اللہ اسے ہمیں دور فرما دے. بس اتنی مقدار سے پتھر ہٹ گیا کہ اس سے یہ نہ نکل سکے. پتھر نہ ذرہ ہٹا لیکن باہر نہیں آ سکتے. ایک آدمی نے دعا کر دیا. دوسرے نے کہا اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی, میں اس سے نا غیر معمولی محبت رکھتا تھا. چچا بولے تو کیا چچا ہے نا, اس کی ایک بیٹی تھی, اس سے نا مجھے بہت زیادہ محبت تھی, بہت زیادہ نا پیار تھا. اور اتنا پیار ایک روایت میں ہے ایسی شدید محبت جیسے کہ مرد عورتوں سے کر سکتے ہیں. جیسے میاں بیوی میں رہتی ویسے ہے نا ایک دم محبت, ویسی محبت آ گئی. میں نے اس سے وصل کی خواہش کی, میں ہے نا اسے ملنے کی ہے نا خواہش ظاہر کیا, ہم دونوں ہے نا ایک مرتبہ ملیں گے. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں مل سکتی بھائی. یہاں تک کہ قحط کے سالوں میں سے اس پر ایک سال آیا اور وہ میرے پاس آئے. اس کے پاس ہے نا تنگی آ گئی, ایک سال ہے نا تنگی آ گئی. اب اس تنگی کی حالت میں جو انہیں میرے پاس آئے اور میرے سے ہے نا مدد مانگی, کچھ ہے نا پیسے دے دو, وہ ہے نا سخت میں پریشانی میں ہوں ایسا بول کر. تو اس میں نے جو شرط لگائی کہ وہ میرے ساتھ خلوت کرے, تو میں 120 دینار دوں گا. تو وہ عورت ہے نا اس کے اوپر راضی. کیا کریں گے, مجبوری ہے, کیا بھی کر سکتے ہیں. وہ کون بھی ہے نا دے دینے پیسے, خرچ دینے والے کون بھی تیار نہیں, تحفے میں ہدیے میں مدد کے طور پر کون بھی دینے کے واسطے تیار نہیں. کیا کریں گے, انہیں نا اپنی عزت کو بیچنے کے واسطے تیار ہے.
انہیں شرط لگایا نوجوان تو میرے پاس ہے نا ایک رات تو میرے پاس رہی بولے تو میں تجھے 120 دینار دوں گا. انہیں نہ قبول کر لی، مجبور انہیں نہ قبول کر لی. اب جب قبول کر لی پھر اس کے بعد ہے نا جب وقت آیا تو جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک رات ہے نا وہ حسب اس شرط کے مطابق ایک رات ہے نا اس کے پاس آ گئی. اب انہیں بھی ہے نا اس کے پاس آ گیا. اب ہے نا ایک دم دونوں قریب ہو گئے. جب دونوں قریب ہو گئے یہاں تک کہ فرمایا جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس عورت نے کہا خدا سے ڈر اور ناجائز طور پر مہر کو نہ توڑ، یعنی یہ کام نہ کر. دیکھو اللہ سے ڈر. میں نا مجبوری میں یہاں تک آئی ہو سو، اگر مجبوری نہیں ہوتی تو میں یہ کام نہیں کرتی. مجبوری میں آیا تو اللہ سے ڈر. بس اتنا سننا تھا میں فوراً کھڑا ہو گیا. حالانکہ مجھ کو اس سے انتہائی عشق تھا، محبت تھی، اور جو دینار میں نے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے. جیسے اس نے اللہ کا نام لیا اثر اتنا ہوا کہ وہ ہے نا وہ کام سے ہے نا باز آ گیا، یعنی وہ کام کرے بغیر ہے نا وہ اڑ گیا. حالانکہ اللہ مجھے ہے نا اس سے بہت زیادہ محبت تھی. اور پھر اس کے بعد جو پیسے میں نے اسے دیے تھے 120 دینار میں ہے نا اسے دے دیا اور میں واپس نہیں لیا. یہ عمل ہے نا اللہ کے سامنے پیش کر کے وہ بندہ بھی اللہ سے کہہ رہا ہے اگر تیرے علم میں یہ فعل میں تیری رضا جوئی کے لیے ہے تو ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ یہ کام میں صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے تجھے راضی کرنے کے واسطے میں یہ کام کیا ہو. اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو ہم نہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما، نجات دے دے. بس پتھر ان سے نا اس قدر ہٹ گیا کہ وہ اس سے نکل نہ سکے تھے. ذرہ ہٹ گیا لیکن پھر بھی نا نکل نہیں سکتے. 2 آدمی ہو گئے. تیسرے نے کہا الہی اے اللہ میں نے چند روز چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، کام کرنے والے مزدور ان کو ہے نا میں رکھا تھا، ان کی مزدوری بھی ادا کر دی تھی، مگر ایک آدمی کو اپنی اجرت چھوڑ کر ہے نا چلا گیا. انہیں لیا نہیں، پیسے لیے نہیں، جیسا ہے نا انہیں چلے گیا. میں اس کی مزدوری سے تجارت کرتا رہا یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو گیا. ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بولا اے بندے خدا میری مزدوری چکا، میں تیرے پاس کام کیا، وہ جو مزدوری میں چھوڑ کر چلے گیا وہ مجھے ہے نا دے دے. تو جو کچھ میں نے کہا یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ پورا کا پورا تیرا ہی ہے. اب انہیں پریشان دیکھے تو کیا بیل ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، غلام ہے، نہ جانے کیا کیا کی چیزیں سب کی ہے. مالک بول رہا ہے پورے چیزیں تیرے سے. انہیں بولا میرے ساتھ مذاق کرو نہ کو. تو مالک نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا، صحیح بول رہا ہوں، یہ سب کا سب ہے نا تیرا، یہ تو ہے نا لے کر چلا جا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا. تو وہ شخص ہے نا وہ تمام چیزیں لے کر چلا گیا اور کچھ باقی نہیں چھوڑا. اب اللہ سے دعا کر رہا الہی اگر میرا یہ فعل تیری رضا جوئی کے لیے ہے تو ہم کو اس پتھر کی مصیبت سے نجات عطا فرما. چنانچہ پتھر ہے نا ایک طرف کو سرک گیا اور وہ وہاں سے نکل کر چلتے باہر ہے نا آ گئے. تو دیکھو یہ عمل تھا. تو اس نے جو اس کے پیسے بچے تھے اس پیسے کو ہے نا اس سے بکریاں لیے، پھر اس کے ہے نا جو گائے وغیرہ لیے. اب وہ بچے ڈالتے ہوئے بچے ڈالے کتنا 1 سال کے 2 سال کے کتنا ہے نا وہ ہو گیا ہوگا. تو جس کی وجہ سے بکریاں بھی بڑھ گئے، گایاں بھی بڑھ گئے، غلام بھی لیے. یہ پورا کا پورا ہے نا پورا جمع کر کو وہی ساتھ رکھو. انہیں پھر آپ کو پوچھنے پر ہے نا وہ پورا کا پورا اسے اٹھا کر دے دی. یہ کون کر سکتا ہے کیا مالک؟ ایک تو دینا، پھر اس کے بعد ہے نا ان جانوروں کی حفاظت، اسے پالنا، پرورش کرنا، اس کی حفاظت کرنا، انہیں آہستہ مہینے سے واپس کرنا، کوئی اتنا بڑا کام کر سکتا. اب یہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ صرف اور صرف میں تیری رضا کے واسطے کیا، تجھے راضی کرنے کے واسطے کریا. اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے بولے تو اس عمل کے صدقے میں ہم نہ کو اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ ہے نا دعا کو قبول کر لیا. اب وہ تینوں ہے نا پھر وہاں سے اس غار سے نا واپس آ گئے. تو ہم نہ کو بولنے کا مقصد کیا ہے، ان تینوں نے بھی جو عمل کیا اس عمل میں کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. ان کی نیت وچ لوگوں کو دکھانے کے واسطے انہوں کیا بھی کرے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے اس عورت سے ہے نا دور نہیں آئے. اور اسی طریقے سے لوگوں کو دکھانے کے واسطے نام و نمود کے لیے انہوں ہے نا بکریوں کو سبھی پال کو مزدور کو ہے نا نہیں دیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے ڈر کر انہوں نے کام کیا. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس عمل کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد ہے نا ان کو اس سے نجات دے دیا.
تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ اپنے عمل کو صحیح کرے، اپنی نیت کو نا صحیح کرے، ہماری نیت صحیح ہو، جو بھی ہمیں کام کرے بس میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں دے نہیں دیکھیں دے، خوش ہوں دے نہیں ہوں دے، ہے نا، تعریف کریں دے نہیں کریں دے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنا ہے۔ تو اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس عمل پر اجر بھی دیں گے اور نہ اس کا ثواب بھی دیں گے۔ یہاں تک ہے نا یہ پورے حدیثیں ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھو اس حدیث میں ہے نا ذری باتیں، وہ باتیں یہ ہے کیا دعا میں ہمیں وسیلے کے ذریعے سے ہمیں دعا کر سکتے کیا؟ وسیلے کے ذریعے سے ہمیں دعا کر سکتے کیا؟ مسئلہ کیا ہم وسیلے کے ساتھ دعا کر سکتے کیا؟ یعنی وسیلہ کا تو کیا، اے اللہ فلاں ہے، ان کے وسیلے میں ہماری دعا کو قبول کر، ان کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر لے، کیا ایسا ہمیں دعا مانگ سکتے کیا؟ کئی کو بولے تو اللہ نے قرآن میں کیا بولا ہے تو تم نہ کو مدد ہونا کیا ہونا کا تو بھی تمہیں کیا کرنا، میرے سے مانگنا، اگر تمہیں دوسروں سے مانگیں گے تو کیا ہو جاتا، وہ شرک ہو جاتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں تو بول رہے ہیں، نماز میں تو ہمیں بول رہے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، باہر جا لو ان سے مدد مانگے، ان سے مدد مانگے، فلاں ولی سے، فلاں مزار کے پاس، یہاں وہاں جا کر مدد مانگتے ہیں، تو کیا دعا میں بھی ایسا کر سکتے کیا؟ وسیلہ ہمیں مانگ سکتے کیا؟ تو فرماتے ہیں اس کے نا دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے اگر کوئی آدمی اس نیت سے اور اس عقیدے سے یعنی اس خیال سے وسیلہ مانگتا ہے کہ فلاں پیر، فلاں شیخ، فلاں اللہ والے میری بات کو سنتے ہیں، میں ان کو ہے نا مدد کے واسطے بلایا تو انہوں ہے نا میری مدد کریں گے، اس نیت سے اگر کون سے بھی ہے نا وہ بلاتا ہے، وسیلہ مانگتا ہے، تو فرمایا یہ تو ناجائز ہے، یہ ہے نا نہیں کرنا۔ جیسے بولتے ہیں یا علی المدد، محمد سبحانی المدد، یہ سب نہیں، مدد کرتے کیا مدد کرو بول کر، انہوں کرنے والے نے کہیں کو دنیا سے چلے گئے، اب انہوں کیا بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایس عقیدے سے، اس خیال سے اگر کوئی آدمی وسیلہ مانگتا ہے تو وہ ہے نا جائز نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جو دعا کرتا ہے، پوری اپنی ضرورت پورا ہے نا اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اے اللہ میری پریشانی یہ ہے، اے اللہ میرا مسئلہ یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے، تنگی ہے، بیماریاں ہے، فاقے ہے، کیا 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 ہے، اے اللہ خرچ کا اتنا بڑا بوجھ ہے، اے اللہ پورا کا پورا کچھ حل کرنے والا، پوری ہے نا دعا کر دیا۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں ہے نا پھر ایک جملہ بولتا ہے، اللہ میری اس دعا کو تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، حبیب کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں، نبی کے وسیلے میں، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ تو فرما دیے جائز ہے، کئی کو جائز ہے، اس وجہ سے جائز ہے انہیں دعا پورا ہے نا ان کی طرف بھیجتا نہیں ہے، نبی میری مدد کرتے کر کو ہے نا اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے بولے تو مدد کرنے والا اللہ لیکن نبی کی ذات چونکہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اچھی ہے، نبی سے ہے نا، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ محبت کرتے، ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ اچھے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نبی ہے، چونکہ نبی اللہ کا مقرب ہوتا ہے تو اس کے واسطے ہے نا وسیلہ، اے اللہ فلاں تیرا جو نیک بندہ، اے اللہ اس کے بندے، اس کے وسیلے سے، اے اللہ اس کے محبت میں میری دعا کو قبول کر دے، یہ ہمیں کر سکتے۔ کئی کو یہاں ہمیں مدد ان سے بھی نہیں لیتے ہیں، مدد اللہ ہی سے لیتے ہیں، لیکن وسیلہ کسے مانتے ہیں، ہے نا، نبی کو بنائے، نبی کو بنائے، فلاں ولی کو بنائے، اللہ ان کے صدقے میں، کئی کو انہوں نے تیرے نیک بندے، انہوں نے تیرے چہیدے بندے، ان سے نا تو زیادہ محبت کریا، ان کے زندگی میں تو ہے نا ان کی مدد کریا، تیرا ہے نا اکرام ہوا ہے نا، تو ان کے ساتھ ہے نا معجزات دکھایا، کرامتیں دکھایا، کیا کیا دکھایا، جس کی وجہ سے اے اللہ میری اس دعا کو ان کے صدقے میں قبول فرما لے، اللہ ہے نا قبول کر لیتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو کسی آدمی سے ہے نا وسیلہ نہیں مانگنا ہے، کسی آدمی سے وسیلہ نہیں مانگنا ہے، عمل کا ہونا بولے تو وسیلہ مانگ لے سکتے ہیں، یعنی اے اللہ میں یہ عمل کریا، اس کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے، یہ کر لے سکتے۔ دلیل کیا بولتے، یہ حدیث دلیل
دیکھو یہاں ہے نا 3 آدمی جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، انہوں نے کسی نبی کا وسیلہ نہیں مانگے، کسی ہے نا بزرگ کا وسیلہ نہیں مانگے، بس اپنا جو عمل کیا تھا اس عمل کے ذریعے سے وسیلہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس وسیلے سے میری اس دعا کو قبول کر لے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل کا تو وسیلہ مانگ سکتے ہیں لیکن نبی کا وسیلہ، دوسروں کا نہ انسانوں کا وسیلہ نہیں مانگ سکتے، یہ ان کی دلیل۔ لیکن ہماری دلیل کیا ہے بولے تو، چاہے ہے نا زندے ہو، چاہے ہے نا انتقال کر گئے ہو، وسیلہ ہمیں مانگ سکتے ہیں۔ دلیل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ہے نا بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں، قحط کا زمانہ آ گیا، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ ان کو ہے نا معلوم تھا یہ نبی کا خاندان ہے، یہ سید خاندان ہے، اگر اس مسئلے کو ہے نا کوئی حل کرنے والا ہے بولے تو ان کی برکت سے ہے نا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرے، اے اللہ عبداللہ ابن عباس جو ہے نا سید خاندان کے، تیرے نبی کے خاندان کے، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگے تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا بارش کو نازل کر دیا، جو قحط تھا وہ قحط ہے نا دور ہو گیا۔ تو اس وقت چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، انہوں وسیلہ مانگے، انہوں ہے نا وسیلہ مانگے، یعنی تمہیں ہماری مدد کرو کر کو بولے نہیں، اللہ ان کے برکت سے ہمارے اس مسئلے کو دور کر دے، دور کرنے والا اللہ چل۔ یہاں ہم جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ یہ ہے، سو ہمیں زندوں سے یا مردوں سے ہمیں مدد نہیں مانگ رہے، مدد اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن خالی وسیلہ، اے اللہ ان کی برکت سے، ان کے طفیل سے، ان کے وسیلے سے، یہ طفیل وسیلہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہے نا اللہ سے دعا کرتا ہے، یعنی بولے تو اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے فلاں پیر بھی میری مدد کرتے، اب ہے نا دعا کرتا ہے الغوث مدد کرو، محمود سبحانی میری مدد کرو، مدد کرنے والے انہوں نے کئی کو، انہوں مردے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں دنیا سے جا چکے، اب انہوں کیا بھی کرنے والے نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ الغوث المدد، یہ تمہیں نہیں کرنا، یہ تمہیں کر سکتے ہیں اللہ میری اس دعا کو، میری اس پریشانی کو محبوب سبحانی کے صدقے میں اے اللہ دور کر دے۔ یہ اتنا ہونا بولے تو ہمیں بول سکتے کئی کو کہ وہ ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، اللہ نے ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، مدد ہمیں اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، لیکن برکت اور وسیلے کے لیے ان سے ہے نا مانگ رہے ہیں۔ جیسے کتابوں میں ملتا ہے، اللہ والوں نے فرمایا جو بدر کے جو صحابہ ہیں ان کے طفیل سے اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے، اللہ ہے نا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں دعا کرے، اللہ میری اس دعا کو بدری جو صحابہ ہیں ان کے طفیل سے قبول کر لے، اللہ ہے نا قبول کر لیتا ہے۔ کسی نے دعا مانگا، اللہ احد کے جو صحابہ ہیں اللہ ان کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے، جو عشرہ مبشرہ ہے اللہ ان صحابہ کی برکت سے میری دعا کو قبول کر لے، اللہ ہے نا قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا اگر کوئی آدمی نبی کا جو جوتا ہے اس جوتے کے صدقے میں بھی دعا مانگتا ہے، اللہ ہے نا اس دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اس دعا کو جلدی ہے نا قبول کر لیتا۔ جوتا جو ہے نا آج کل بازار میں ہے نا وہ ملتا ہے، نعلین مبارک کر کو ہے نا بولتے ہیں، جو پاؤں کا جو چپل ہے نا اس کا ایک نقشہ ہے، دکانوں میں ہے نا ملتا ہے، جو درگاہ وغیرہ میں رہتے ہوئے ہے نا اسے یوز کرتے ہو۔ تو اس کی برکت سے بھی اگر کوئی آدمی جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے تب بھی اللہ ہے نا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بس شرط اتنا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، ہمیں اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے جنا اپنی حاجت پوری کرانے کی نا درخواست کریں گے، لیکن برکت کے طور پر ولیوں کا، نبیوں کا نام لے سکتے، خدا صحیح ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح بانوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔